السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمن یألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات السامعین محترم، مادیت پرستی نے معاشرے کے اندر جہاں بہت سے گل کھلائے ہیں، وہاں پر کسی حد تک معاشرے کے لوگوں کو اخلاقی پستی کا بھی شکار کر دیا ہے۔ موجودہ دور میں دیکھا جائے، ہمیں پہلے لوگوں جیسا صبر، تحمل، ہمدردی، محبت اور خلوص نہیں ملتا کہ آج سے 15 سے 20 سال قبل جو ہمارے اکابر تھے، وہ کسی کو کسی دکھ میں، کسی درد میں، کسی تکلیف میں دیکھتے تو جان تک چھڑکنے کے لیے تیار ہوتے تھے، مگر آج ہم لوگ ہیں کسی کے دکھ کو جان کر، کسی کے درد کو جان کر، ہر طرح کی تکالیف اور آزمائشوں کو سمجھ کر اپنوں کو ہی اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے کے سے انہیں مزید مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، قوموں کی ذلت اور رسوائی کا جہاں بہت سے اسباب رہے ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے برے اخلاق کا شکار ہو چکے تھے، اللہ نے ان کو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی۔ ایک بات آج کی مجلس میں اپنے دل و دماغ کی تختیوں پر لکھ کر لے جائیں، دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ دین ہمیں خوش مزاجی سکھلاتا ہے، خشک مزاجی نہیں بناتا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم لوگ جس قدر بھی دین کے قریب آتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص نماز کی پابندی کرنا چاہتا ہے، اس نے جو ہی نماز کی پابندی اختیار کی، وہ کہتے ہیں جی دوستوں سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ ہر ایک سے تعلق ختم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ دین اس بات کا تقاضا نہیں کرتا۔ سب سے عظیم انسان اس کائنات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا رویہ کیسا تھا؟ آپ سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ آپ کے دل کے اندر جو اللہ کا ڈر تھا، میں اس بات کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، نہ اس وقت وہ ڈر اللہ نے کسی کو عطا کیا تھا، نہ قیامت تک وہ ڈر کسی کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ، آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ کسی صاحب علم سے کسی نے سوال کیا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ کیسا تھا؟ تو بیان کرتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
کی زندگی، آپ کی سیرت سے میں نے دو ہی باتیں سیکھی، تنہائی میں رونا اور لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے نبی علیہ السلام کا چہرے پر مسکراہٹ کو جاری رکھنا، یہ آپ کا شیوا تھا۔ آج ہم دیکھیں تنہائی میں رونا تو نصیب ہوتا ہی نہیں ہے، ظاہری طور پر ہر کسی کے سامنے رو کر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ میرے پاس عزت نہیں ہے، کوئی لوگ بندہ میری عزت کرتا ہی نہیں ہے۔ بھائی کیسے کرے تمہاری عزت؟ تم نے اپنا معیار ہی اس طرح کا بنا لیا کہ جو معیار دین تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنے شکوے، اپنی ازمائشوں، اپنے غموں کا اظہار اس رب کے سامنے کر کر دیکھو، اس پر ایمان رکھو کہ اللہ تمہیں ان ازمائشوں سے نکالنے پر قادر ہے۔ وہ اگر آج کسی ازمائش میں مبتلا کیا ہے تو کل کو اللہ تمہیں اس سے بہتر دن بھی عطا کرنے پر قادر ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مومن کے بڑے ہی کریمانہ صفات بتلائی ہیں۔ حضرات محترم، مجھے اور آپ کو چاہیے ہم مل کر معاشرے کے اندر امن و امان، معاشرے کی بہتری کے لیے جہاں ہم ان کریمانہ صفات کو اختیار کر لیں گے، یقین مانیے آپ کے اعمال، آپ کے خوبصورت کردار اور اخلاق کی وجہ سے اللہ معاشرے کے اندر ہر قسم کی برائیوں کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مومن کے متعلق جو تقاضا کیا، مجھے اور آپ کو اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزار لیں۔ آپ نے فرمایا المؤمن یألف، مومن وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت رکھنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، ایسا شخص ایمان والا یا مومن ہو ہی نہیں سکتا جو نہ کسی سے الفت رکھتا ہے، نہ محبت کرتا ہے، اور نہ لوگ اس سے محبت اور الفت رکھتے ہیں۔ فرمایا اس بندے کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ وہ خود یہ کہتا پھرے میں نے چہرہ سنت سے سجا لیا، میں دیگر سنتوں کی پابندی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، فرائض کے ساتھ ساتھ میں نوافل بھی پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، یہ تمام نیکی کے اعمال اپنی طرف ہیں، لیکن اگر اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، اسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کا، کسی شخص کا، اس کا رویہ، اس کا اخلاق جو برا اخلاق ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نیکی کے اعمال کو اس طرح برباد کر دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو ختم کر دیتا ہے۔ شہد کے اندر ذرا سا سرکہ ملا کر دیکھیے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ شہد کس طرح خراب ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے یہ مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ برا اخلاق، ایک مسلمان کا برا رویہ اس کے نیکی کے اعمال کو اسی طرح برباد کر دیتا ہے۔ ہم اپنی نیکیاں لے کر کہاں جائیں گے؟ دوسری حدیث یاد رکھیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے سوال کیا، اے میرے ساتھیوں بتلاؤ میری امت کا مفلس انسان کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا درہم ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار جیسی یعنی مال کی نعمت موجود نہ ہو، یقیناً وہی مفلس ہو سکتا ہے، وہی غریب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو قیامت کے روز تہامہ پہاڑ کی منند نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا، یہیں پر بس نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بالشت جتنا فاصلہ اس کے اور جنت میں رہ جائے گا، یعنی ایک بالشت کا فاصلہ ہے، وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ چونکہ عادل ہیں، عدل کرنے والے ہیں، اس سے بہتر انصاف کرنے والی ذات کوئی نہیں۔ اس وقت لوگوں کی قطار، ایک لمبی قطار اس شخص کے پیچھے لگ جائے گی۔
ایک کہے گا اے اللہ آج تو سب سے بہتر عدل کرنے والا ہے، یہ میرے اوپر ایک مالک بنا تھا، میں اس کے ماتحت تھا، اس نے مجھے ناجائز گالی دی، اس نے میری زبان کا جائز اور گندا استعمال کر کے مجھے لوگوں کے سامنے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہا۔ ایک کہے گا اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، ایک کہے گا اس نے مال کے ذریعے سے میرے مال کے اوپر قابض بن کر رہا۔ اس طرح کے بے شمار ایسے اعمال کل قیامت کے روز گنوائے جائیں گے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر العیاذ باللہ جنہیں ہم اب گناہ تصور ہی نہیں کرتے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ تو میرا ملازم ہے، اسے گالی دے دوں یہ تو اسی بات کے حقدار ہے، وہ میرے پاس ملازمت کرتا ہے، وہ میرے پاس کام کرتا ہے، میں اسے جیسے مرضی بلاؤں، تم کون ہوتے ہو میری اصلاح کرنے والے؟ لیکن یقین مانیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے غلاموں کے ساتھ پیش آتے تو بڑے حسن اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں جب آپ مبتلا تھے، زندگی کے آخری لمحات تھے، آپ نے آخر وقت کے اندر اس وقت یہ بات نصیحت فرمائی اپنی امت کے لوگوں کو، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اب دین کیا تقاضا کرتا ہے؟ دین اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں تھما دو، اپنے رب کا تقرب حاصل کر لو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم افسوس کی بات یہ ہے ایک بندے کا اس کو جانچنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے اس کا سارا امتحان لے کر ہم کہتے ہیں بدتمیز انسان ہے، جو جا کر کہیں جا کر ملازمت کر لو، تمہیں تو بات کرنے کا طریقہ نہیں، مجھ سے بات کر رہے ہو، مجھ سے ڈیمانڈیں کر رہے ہو، تنہا مارو، کام کیا کیا ہے؟ اب ہمیں چاہیے ہم اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتا ہے میں لوگوں کے درمیان دینوں کو بدلتا رہتا ہوں۔ آج کوئی فلاں برادری والا، فلاں کنبے، فلاں خاندان والا بڑا رئیس ہے، بڑے مالدار انسان ہے، اللہ کہتا ہے میں دین ایسے بدلوں گا آنے والی نسلیں محتاج بن جائیں گی۔ لیکن ایک رویہ، ایک ایسا عمل ہے کہ اگر چاہتے ہو یہ نعمتیں تمہارے پاس دیر پا رہے، اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کر دیکھو، اللہ کہتے ہیں میں مزید اضافے کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نہ شکری کی، اپنے کسی عمل کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے، ان چند ٹگوں کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے اگر تم لوگوں کے اوپر کتراتے پھرو گے، تکبر کا رستہ اختیار کرو گے، تو رب کا ایک قانون ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جہاں اللہ لَأَزِيدَنَّكُمْ کی صدا لگا رہا ہے، اللہ وہیں یہ بات بھی ارشاد کر رہا ہے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لوگوں میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، میری پکڑ سے ڈر جاؤ۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو مومن کے اوصاف بتائے، ان میں سے سب سے پہلی صفت کیا تھی کہ آپ اور میں ہمیشہ اپنا رویہ ہمیشہ نرم رکھیں، نرمی کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، ایک بار آپ مسجد النبوی میں موجود تھے، مسجد النبوی اس وقت بڑی چھوٹی ہوا کرتی تھی، ایک یہودی شخص مسجد کے سامنے سے، یعنی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو کیا کہتا ہے السلام علیکم، وہ جان بوجھ کر یہ زبان سے کلمات ادا کر رہا تھا۔ اب چونکہ عرب تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں ساتھ ہی آپ کے حجرے میں تشریف فرما تھی، میں نے اس کے کلمات سن لی۔ نبی علیہ السلام نے جب سنا، اس نے کہا السلام علیکم، اس کا معنی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں موت آئے۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ کلمات سنے، آپ نے فرمایا وعلیکم، اتنی بات کی ختم کر دی۔
آپ کی ماتھے پر کوئی سلوٹیں نہیں آئی، آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا، آپ نے صرف کہا کہ میں تمہارا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں، تم جانو تمہارا رب جانے۔ اب اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والی تھیں، آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ سے بے حد محبت کرنے والی تھی، اماں جی عائشہ کو غصہ آیا تو ساتھ ہی اونچی آواز سے پردے کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے کہنے لگیں، السلام علیکم واللعنہ، اور یہودیوں تم پر اللہ کی موت بھی آئے اور تم پر اللہ کی لعنتیں بھی برسیں، تم اللہ کے نبی کے متعلق ایسی بکواس کر رہے۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت تربیت فرمائی، آپ نے جہاں اس یہودی کی تربیت کرنے ہے، کیونکہ برا بلا تو اس نے کہا، آغاز تو اس نے کیا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کی، اپنی اہلیہ کی، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، آپ نے اماں عائشہ کی طرف اشارہ فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، اللہ نرم ہے اور ہر معاملے کے اندر نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہاں رک کر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہم دیکھیں ہم کس سے محبت کرتے ہیں، والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ایک باپ ہے وہ اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ایک شوہر ہے اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، ایک بیٹا ہے وہ اپنی ماں سے، اپنے والد سے محبت کرتا ہے۔ کیا ہمارا رویہ اس طرح کا ہے کہ ہم کسی کی برائی، کسی کے عمل کو دیکھ کر اور یہ جان کر کہ میری اولاد حق پر ہے، اگر کوئی شکایت شکوہ لے کر آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے تو ہم آج کل کیا کرتے ہیں، بیٹا لاؤ بندوقیں، یہ کون ہوتے ہیں ہمارے دروازے پر آ کر ہمیں شکایت پیش کرنے والے؟ یہ آج سے کئی سال قبل یہ ہوتا تھا کہ باپ کے سامنے اگر کوئی کسی بیٹے کی، کسی بیٹی کی شکایت آتی تو باپ اپنے بیٹے کے اس شکایت کرنے والے کے سامنے اسے تھپڑ لگایا کرتا تھا کہ بیٹا آئندہ اس کا احترام کرنا ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، آئندہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، آج بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، جدت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، ہم انہی لوگوں کے گریبان پکڑ لیتے ہیں اور آگے پکڑنے کا حکم دیتے ہیں کہ تم جو کرنا چاہو کر لو، تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے، تمہارے باپ کا تعلق فلاں ایم پی اے، فلاں ایم این اے، فلاں پولیس کے محکمے کے اندر فلاں عہدے پر فائز فلاں شخص کے ساتھ، فلاں وکیل کے ساتھ۔ اور آج یہ ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، وہی اولادیں جو بڑی ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں جی ویل ایجوکیٹڈ، بڑے اچھے تعلیم یافتہ میرا بیٹا ہے، وہ سگے باپ کو جو وکیل ہے، جو پولیس کا عہدے دار ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا باپ میرے کسی معاملے کے اوپر مجھ پر حرف اتار رہا ہے۔ اب اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور ملتے رہیں گے جب تک ہم اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش نہیں کر لیتے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں سب سے پہلی بات، ہمیں اپنا رویہ نرم رکھنا ہو۔ دوسرا جو مومن کی صفت ہے کہ مومن غصہ نہیں کرتا ہے۔ غصہ یہ ایک فطرتی چیز ہے، غصہ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غصے کے اوپر قابو پا لینا یہ اللہ نے کسی اپنے خاص بندے کو یہ توفیق نصیب فرماتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو چاہتا ہے وہ اپنے رب کی تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے انسان کے کسی فعل کو دیکھ کر، اس کی بات کو سن کر تحمل اور برداشت کے ساتھ وہ اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر ایک خاص انعام اور فضل عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جنہیں غصہ زیادہ آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں حق پر ہونے کے باوجود غصے کو ترک کر دیتا ہے، غصے کو چھوڑ دیتا ہے،
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا، اللہ اس اپنے بندے کو تمام بنی نوع انسانیت کے سامنے اپنے دربار میں پیش کریں گے اور اسے یہ حکم صادر فرمائیں گے، جنت کی جو حور چاہتے ہو اس پر تم ہاتھ رکھو، اللہ اس کو تمہیں تمہارا بنا دے گا۔ اب اس سے معلوم کیا ہوتا ہے، جسے جنت کی ایک نعمت اگر مل جائے وہ کسی بھی صورت کے اندر موجود ہے، یقیناً وہ جنتی ہے، اللہ اسے بے شمار نعمتیں بھی عطا کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، غصے کے اوپر قابو پا لینا یہ ایک مومن کے لیے ایک سب سے بہترین انسان ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اسے طاقتور انسان قرار دیا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، ایک والد غصہ کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنی اولاد کی، حتیٰ کہ بیٹیوں کے سامنے اگر کوئی کھانے میں کمی آ جائے، کوئی بات نہ مانے کسی وجہ سے، تو سب سے پہلے ہم آغاز کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی زبان سے ابتدا ہماری گالی سے ہوتی ہے، گالی گلوچ دے دی۔ اگر کئی کہیں، اگر وہی آپ کی آواز دوران غصہ اگر کوئی موبائل پر ریکارڈ کر کے آپ اس کو تنہائی میں سنیں، خود شرمندہ ہو جائیں کہ میں یہ بک رہا تھا، اور ہم اسے بڑا معمولی جانتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں، غصے کے اوپر قابو پانے کے لیے ہمیں خاص طور پر اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تو دلوں کو نرم کرنے والا ہے، نرمی تیری طرف سے ہے، تو مجھے یہ توفیق نصیب فرما دے۔ آپ دیکھیں محدثین کرام رحمہم اللہ بڑے عظیم انسان تھے، ان کے اندر ایک بڑا ہی عظیم نام محمد ابن سیرین رحمہم اللہ کا بھی ہے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، یہ دوستوں کی مجالس میں بیٹھتے اور بڑے ہی خوش مزاج انسان تھے، ہمیشہ مسکراہٹ ان کا چہرے کا ایک شیور ہوتی تھی۔ اکثر ان کی یہ شکایت آتی کہ بچوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے رہتے۔ آپ اتنے بڑے انسان ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، بچوں کے ساتھ کم کھیلا کریں۔ وہ کہنے لگے اللہ کے بندے کیا تم بچپن نہیں گزار کے، بچوں کا کام کھیلنا نہیں تو وہ کیا کریں؟ اب محمد بن ابن سیرین رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، ایک شخص نے ان کی کسی بات سے غصہ کیا کہ میری بات تو مانتے نہیں ہیں، میرا سنانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ بات یاد رکھو، اگر ہمارے پاس حصے مزاح کی نعمت نہ ہوتی، اللہ کی قسم ہم اپنے غموں کی وجہ سے مر جاتے۔ آج ہم دیکھیں دیندار ہوتے ہوئے ہم کتنا کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مزاح کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کیا کہہ کے لگا رہے ہیں، حافظ صاحب کچھ خیال کریں، ابھی نماز پڑھائی، ابھی دانت نہیں کاٹ رہے ہیں۔ او بھائیو، دین تو یہ تقاضا کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسکرا رہے تھے، صحابہ نے دعا دی اضحک اللہ سنک، اللہ کے رسول اللہ آپ کے دانتوں کو اسی طرح تر و تازہ رکھیں، آپ اسی طرح ہنستے رہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی عالم ہنس رہا ہے، کوئی حافظ صاحب، قاری صاحب، استاد صاحب یا کوئی بھی ایسا شخص جس سے ہم زیادہ کڑ کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں انہیں شرم ہی نہیں ہے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کے، مسجد میں اندر کھڑے ہو کے یہ ہنس رہے ہیں۔ بھائیو، دین یہ تقاضا نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنے عظیم انسان تھے، آپ اپنے غلاموں کے ساتھ مزاح کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، صحابی تھے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول مانے غنیمت میں سے مجھے اونٹ سواری کے طور پر عطا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے کچھ وقت۔ صحابی کہتے ہیں میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اس کو تبکی دی، کہا کہ میں تمہیں اونٹ نہیں بلکہ میں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ آپ نے پوچھا اللہ کے بندے بتاؤ کہ اونٹ کو کون جنم دیتا ہے؟ کیا اونٹنی وہ جنم نہیں دیتی اونٹ کو؟ کہا اللہ کے رسول اونٹنی ہی جنم دیتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات کی، آپ کہہ لگا کر ہنسنے لگ گئے۔ صحابی کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن ہم نے ہنستے ہوئے دیکھا، اس سے زیادہ ہم نے خوش اس دن کی کبھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح آپ کے غلام تھے، کالا سیاہ رنگ ہے، ظاہر ان کا نام ہے، مدینہ کے کچھ چند کلومیٹر دور کچھ دیہات تھے، وہاں کے وہ رہنے والے تھے۔
اب ظاہر کے متعلق آتا ہے کہ یہ ان دیہاتوں سے اناج غلہ اکٹھا کر کے مسجد النبوی مدینہ کے بازاروں میں لا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دیکھا کہ ظاہر مدینہ کے فلاں بازار میں اس طرح آپ کی طرف پشت کیے کھڑا ہوا ہے، آپ نے پیچھے سے دیکھ لیا کہ یہ ظاہر ہی ہے۔ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو چھوڑا، جن کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ان کی طرف گئے اور جا کر اپنے دونوں بازوں کے ساتھ پیچھے سے جکڑ لیے اور دبانے لگے۔ اب وہ غلام کہتے ہیں مجھے علم نہیں تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میں نے چھڑانے کی کوشش کی، آپ نے کچھ وقت مجھے اسی طرح تھامے رکھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے کہ آپ کا سینہ اطہر میری کمر کے ساتھ لگ رہا تھا، مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھ گناہگار پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ فرمانے لگے میں نے اس لیے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دبانے لگے اور ساتھ اونچی آواز سے پکار کر کہنے لگے کون ہے اللہ کا بندہ جو اس غلام کو خریدنے کی کوشش کرے گا؟ فرماتے ہیں میں نے مسکرا کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ادنا سا غلام ہوں، میری قیمت کیا لگے گی؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے بازوں کو چھوڑا اور کہا اللہ کے بندے جو ایمان کی قیمت ہے، جو تیرے دل کے اندر اللہ نے ایمان کی نعمت تجھے عطا کی ہے، اس کی قیمت کوئی دنیا کا انسان عطا نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات کے سب سے عظیم انسان تھے، آپ بھی مزاح کرتے تھے، لیکن وہ مزاح خوش طبعی کے لیے ہوتا، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر معاملے کے اندر ہمیشہ چہرے پر سلوٹے رکھیں، غصہ جاری رکھیں، تب ہی آپ کی لیبر، آپ کے ماتحت کام کرنے والے کام کریں گے، آپ عظیم تاجر تب ہی بن سکیں گے۔ یہ سب بیہودہ باتیں ہیں۔ آپ دین اسلام کی سیرت کو اور اللہ والوں کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے، یقین مانیے اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں اور عزتیں عطا کی تھی، مگر وہ لوگ اتنے عظیم انسان تھے، ان کے رویے ایسے تھے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والے تھے۔ ایک برطانیہ کا شخص تھا، برطانیہ سے تعلق رکھنے والا تھا، غیر مسلم تھا، کسی خیر خواہ کے کہنے پر وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر بیت اللہ یعنی سعودی عرب کی طرف سفر کا رخ کیا۔ اب اس کو اس خیر خواہ نے کہا کہ ابن باز رحمہ اللہ بڑے علمی انسان ہے، اللہ کے بڑے عظیم ولی ہیں، حدیث کا قرآن کا بڑا علم اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اگر وقت ملے تو چند ایام ان کے پاس بھی ٹھہر کر دیکھنا۔ اور وہ تربیت کے لیے، ان کو جانچنے کے لیے، اس اللہ والا کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے ان کی طرف چلے گئے۔ چند ایام ان کے پاس رہے تو ساتھ ہی جب وہ واپس برطانیہ دوبارہ اپنے گھر واپس پہنچا تو اس خیر خواہ کے پاس آ کر اس کو کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ، تعجبانہ انداز کے اندر کہنے لگا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ کہتے یار میں سوچ یہ رہا تھا کہ ابن باز رحمہ اللہ جو ہمیشہ قال قال رسول اللہ کی صدائیں لگا رہے تھے، ان کا اخلاق، ان کی رفاقت کے اندر میں نے دیکھ کر یہ جانچا ہے ان کا رویہ اتنا خوبصورت ہے، تو جن کی وہ صدائیں لگا رہے ہیں ان کا رویہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کس طرح خوبصورت ہوگا، وہ کس قدر اچھے اخلاق کے حامل ہوں گے جن اس بات کی طرف اپنی امت کی تربیت کی ہے۔ تو ان سے کسی طالب علم نے سوال کیا، پوچھا، کہنے لگے بتائیے کہ اگر کسی غیر مسلم کی تربیت کرنی ہو تو کس طرح کریں؟ تو وہ فرمانے لگے کسی غیر مسلم کی تربیت کرنی ہے تو اس طرح کرو جس طرح صاحب اخلاق نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر سوال کیا کہ کسی بدعتی شخص کی تربیت کیسے کریں؟ علم ہے کہ وہ شخص دین کے برخلاف چل رہا ہے۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں اس صاحب علم نے جواب دیا، کہا کسی بدعتی کی بھی تربیت کرنا چاہتے ہو اس طرح کرو جس طرح صاحب سنت نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟
کسی کا کوئی عمل کیا دیکھ لیا، یقین مانیے فوراً فلاں مسلک سے، فلاں فرقے سے، فلاں جماعت سے، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، اب ماشاءاللہ لمبی فہرست لگا دیتے ہیں۔ کبھی اس کو تنہائی میں بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ کے دور میں، آپ کے زمانے میں ایسے خوبصورت بچے تھے جو بچے ایک دوسرے اپنے دوستوں کی، اپنے ہم عمر بچوں کی تربیت کس انداز سے کر رہے ہیں۔ احادیث کے اندر یہ باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور خود دوبارہ وضو کر کر سکھلا رہے ہیں کہ دیکھنا میں وضو کرتا ہوں، کہیں میری وضو کے اندر کوئی غلطی تو نہیں، اور جس کی غلطی ہوتی وہ کہتا کہ میں یہ غلطی کر رہا تھا، یہ تو درست کر رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے ہم ان تمام باتوں سے بہت دور ہیں، اور اپنی ذات کی اصلاح کرنا ہم اپنے لیے بڑی عار محسوس کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اپنے رویوں کی اصلاح کے لیے۔ ہمیں ان چیزوں کو، ان باتوں کو اپنے دل و دماغ کی تختیوں پر لے کر جانا چاہیے۔ جب آپ معاشرے کی خوبصورتی کے لیے، معاشرے میں موجود امن کے لیے، محبت اور خلوص اور ہمدردی اور جذبات کو حاصل کرنے کے لیے اگر ان باتوں کے اوپر ہم انفرادی طور پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، یقین مانیے اللہ میرے اور آپ کے اوپر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں اور سعادتیں الگ سے عطا فرمائے گا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ مجھ سمیت ہم سب کو اپنے رویوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ الہ العالمین، جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ کسی مصیبت، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اسباب میں کمی ہے تو اپنی رحمت سے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ یہ جتنے تیرے بندے، تیری بندیاں تیرے سامنے اس تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، اس تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کے سینوں کے بھیدوں کو تو جانتا ہے، اللہ ان کے دلوں کے اندر جو مصیبت، جو پریشانی ہے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اے اللہ کسی بھی نیک خواہشات کی تمنائیں لیے اپنے دلوں میں سمائے بیٹھے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے اظہار نہیں کرتے، اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے، ان کی تمام نیک خواہشات پوری فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہمیں ہمیشہ اپنی ذات کا محتاج بنا، ہر قسم کی محتاجیوں سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ عزت والا رزق نصیب فرما، ہمیشہ اوپر والا ہاتھ نصیب فرما، نیچے والے ہاتھ سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہ جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہے، ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ اپنے پیارے حبیب کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما۔ جنت سے بڑھ کر جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو اپنے دیدار کا بھی مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔